رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد احسان رضا مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اردو۔ آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج ہم جہاں موجود ہیں اور جس مقصد کے ساتھ موجود ہیں وہ دونوں جگہ کافی اہم ہے۔ وہ اس لیے ہم ابھی جہاں موجود ہیں یہ جگہ ہم جس مقصد کے ساتھ آئے ہیں وہ مقصد بھی کافی اہم ہے۔ وہ مقصد ہمارا امتحان دینا ہے۔ ہمارے ساتھ ابھی علماء کرام کی ایک مقدس ٹیم موجود ہے۔ یہ سارے علماء کرام کا مقصد یہاں آنے کا یہی ہے، امتحان۔ اور وہ امتحان کوئی مدرسے کا امتحان نہیں، کسی درجے کا امتحان نہیں، بلکہ وہ عصری امتحان ہے۔ وہ امتحان تب ہوتا ہے جب ایک اسٹوڈنٹ یا ایک طالب علم گریجویشن کا امتحان پاس کر لیتا ہے۔ اس غرض سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ پودلی ضلع پرکاشم آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ آندھرا پردیش جو ایک سنجیدہ پسند لوگوں کا علاقہ ہے۔ یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہاں کی ریتی رواج، یہاں کی تہذیب کافی بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، اور ہم جس مقصد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں وہ مقصد بہت ہی نرالا ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی گزشتہ 25 صفر المظفر کو پورے عالم اسلام میں جس شخصیت اور جس ذات کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس 25 صفر المظفر کو سیلیبریٹ کیا گیا، وہ ذات، وہ شخصیت پورے عالم اسلام پر اس ذات کی خدمات اور اس ذات کے ذریعے کیے گئے کام کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا سنیت میں پورے سبھی لوگ اس کی خدمات کے معترف ہیں، ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ تو آج اس مختصر سی محفل میں ہم عرس اعلیٰ حضرت منانے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ناظرین، آپ صحیح سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ابھی آندھرا پردیش کے ضلع پرکاشم پودلی میں واقع ہیں، یہاں موجود ہیں، اور یہ علماء کرام کی مقدس ٹیم موجود ہیں۔ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد عرس اعلیٰ حضرت منانا ہے۔ مقدس علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، میں ان کا نام آپ کو پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر باضابطہ طور پر اس عرس کا ہم آغاز کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی شم تبریز علیمی قادری جو بنگال کولکتہ سے واقع ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا غلام غوث جو دہلی کے رہائشی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا نوشاد عالم آلائی جو مدھیہ پردیش کے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا عبد المبین آلائی جو بہار کے رہنے والے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا فیروز مصباحی جو جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی مسیح الرحمن علیمی جو بہار کے رہنے والے ہیں۔ مولانا شہاب الدین اور مولانا سرتاج مظہری اور مولانا مفتی معراج شمسی، حضرت مولانا تمیز الدین اشرفی، اور میں مولانا احسان رضا مصباحی، اور حضرت عبد الاحتشام جناب آزاد صاحب، اور حضرت مولانا ضیاء الرحمن۔ غرض آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو علماء کی مقدس ٹیم یہاں موجود ہیں، پورے ہندوستان کے علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں موجود ہونے کا مقصد یہ ہے اس ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا جس ذات کے احسانات کے تلے پوری دنیا اسلام دبے ہوئے ہیں، اور جن کی خدمات کے سبھی معترف ہیں، اپنے تو اپنے اغیار بھی، اور ان کے عشق کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کا آغاز مقدس کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت مولانا نوشاد عالم آلائی جو یہاں موجود ہیں، یہ بھی امتحان کے غرض سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کچھ آیتیں تلاوت کر کے نعت و منقبت پیش کریں اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ یہاں تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جو بھی تعارف پیش کرنا تھا یا کروانا تھا وہ تو مصباحی صاحب تعارف پیش کر ہی چکے ہیں۔ اب آئیے باضابطہ اللہ کے مقدس کلام پاک سے اس محفل کی ابتدا کریں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. چونکہ یہ محفل امام عشق و محبت سرکار سیدی سندی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے منسلک ہے اور منسوب ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک بھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی لکھی ہوئی سنا دوں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا حسان الہند بھی کہلاتے ہیں اور ان کی نعت سے بڑھ کر ہماری اور آپ کی نعت نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ نعت، مشہور زمانہ کلام آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے. لم یاتی نذیرک فی نذر مثل تو نشد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی راج کوتا جے تورے سر سوہے تجھے کو شہ دوسرا جانا. ناظرین، یہ لمحات جو بھی ہمارے گزر رہے ہیں بڑے خوشی کے لمحات ہیں، کیونکہ دنیائے اسلام کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جس نے پورے عالم اسلام میں مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک دھمک پیدا کی ہے، جن کی بے پناہ خدمات کی وجہ سے آج پورے عالم اسلام کے مسلمانوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہے. ابھی ہم جو نعت پاک سن رہے تھے اور اس نعت پاک میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک زبان میں نہیں بلکہ چار زبان میں سرکار کی مدحت فرمائی ہے. تو مزید چونکہ یہاں علماء کرام کی کثرت ہے، ہم سب کی زیارت کرائیں گے اور سب کا تعارف بھی آپ سے کرائیں گے. نیوز ٹوڈے اردو کے ناظرین جو ابھی بھی جڑے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو میں بتا دوں کہ ابھی ہم ساؤتھ انڈیا، صوبہ آندھرا پردیش، ضلع پرکاشم، پودلی میں واقع ہیں. یہاں رہائش پذیر ہیں، عارضی طور پر امتحان کی غرض سے یہاں حاضر ہیں. اور اسی درمیان میں علماء کرام نے ایک نیک خواہش کا اظہار فرمایا کہ سبھی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور آج ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو مختصر سوانح اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان پیش کرنے کے لیے میں حضرت علامہ عبد المبین آلائی ضیاء الرحمن، حضرت علامہ عبد المبین آلائی کی بارگاہ میں دستک دیتا ہوں کہ آپ مختصر انداز میں پہلے اپنا تعارف فرمائیں، پھر سرکار اعلیٰ حضرت کی مختصر سوانح بیان فرمائیں.
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ حضرات، اس بزم میں بیٹھے ہوئے علماء کرام کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد المبین علائی قادری ارریہ بہار سے بغرض بی ایڈ امتحان دینے کے لیے چوتھا سیمسٹر کا پوڈلی ضلع پرکاشم آندھرا پردیش آیا ہوں، اور ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سبوں کے اس خراج عقیدت کو قبول فرما کر فیضان اعلیٰ حضرت سے ہم سبوں کو فیضیاب عطا فرمائے۔ آئیے میں اعلیٰ حضرت کی تاریخ پیدائش آپ سبوں کے مابین بیان کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی تاریخ پیدائش 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی بموافق 11 جیٹھ صدی سن 1913 بروز سنیچر بوقت ظہر بمقام شہر بریلی شریف سوداگران میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے، اور آپ کے جد امجد نے آپ کا اسم گرامی احمد رضا رکھا۔ آئیے مختصر انداز میں بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ جب رسم بسم اللہ خوانی کا پروگرام ہوا، اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کے استاذ گرامی نے حسب معمول بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ آپ بحسن خوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد حروف تہجی الف با تا الی آخر پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، اور آپ پڑھتے رہے۔ لیکن جب لام الف کی باری آئی تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کے جد کریم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، استاذ کا جو حکم ہے اسے مانو اور پڑھو۔ پھر دوبارہ جب آپ کے استاذ محترم نے آپ سے کہا کہ میاں صاحبزادے پڑھو لام الف، تو پھر آپ پڑھے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خدا داد ذہانت کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہاں پہ مفردات حروف کو پڑھائے جا رہے تھے، وہ خاموش زبان سے یہ بتا رہے تھے کہ جب یہ مفردات کے سبق ہیں تو یہاں پہ مرکب لفظ کیسے آ گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ذہانت کی طاقت تھی۔ اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سینے میں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کو نقش فرما دیا تھا۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے ہوئے پاؤ گے۔ یہ ہے سچے پکے عاشق رسول کی علامت، پہچان۔ یقیناً اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت کے عشاق نے جو یہ محفل سجائی ہے ان کے فیض و برکات سے ہم سب فیضیاب ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، یہ حضرت علامہ مولانا عبد المبین علائی صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت عظیم الرحمت علی رحمت الرضوان کا مختصر سوانح حیات آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ابھی جو جڑے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ ابھی ہم ساؤتھ انڈیا، صوبہ آندھرا پردیش، ضلع پرکاشم، قصبہ پودلی میں واقع ہیں، اور ہم یہاں امتحان کے غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آپ علماء کرام ابھی دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ وہ علماء کرام ہے جو اعلیٰ حضرت کی مشن کو لے کر، ان کی تعلیمات کو لے کر پورے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ دی فرما رہے ہیں۔ کوئی درسگاہوں میں بچوں کے علوم تشنگان کو بجھا رہے ہیں، کوئی علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں، کوئی مسجدوں میں خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچ کر انہیں صحیح کام بتا رہے ہیں اور غلط کام سے انہیں روک رہے ہیں۔ حضرات ناظرین، ابھی علماء کرام کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کثرت ہے، سبھی انشاءاللہ سبھی کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور سبھی سے اظہار خیال کرنے کی ہم گزارش کریں گے۔ ابھی ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں وہ شخصیت بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ ان کا قلم بہت زوردار ہے اور ان کی تحریریں آپ اکثر پڑھتے رہے ہوں گے، اور اس وقت وہ دالکولہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شم تبریز علیمی صاحب، یوں تو اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے۔ ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو تفصیل طلب ہے، عشق مصطفیٰ ہو، تصانیف ہو اور دنیاوی علوم ہو، اس کے علاوہ تبلیغ و ارشاد ہو، ہر معاملے میں اعلیٰ حضرت نے وہ کما حقو خدمات انجام دیے ہیں، اور جن خدمات کے بدولت آج لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ گامزن ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا شم تبریز علیمی صاحب موجود ہیں۔ ہم حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو ایک مخصوص پہلو ہے، یوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ سائنس نہیں پڑھتے، انہیں سائنسی علوم نہیں آتے، یہ غلط سوچ ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا سائنسداں ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ آج لوگ آئنسٹائن کی تھیوریز کو کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، پروفیسر ایف پوٹا کی جو ان کی تحقیقات ہیں لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس نے آئنسٹائن کو بھی چیلنج دیا، ایسی شخصیت ہے جس نے ایف پوٹا کے انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کی مخالفت کی، اور دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت حق ثابت ہوئے۔ مزید اس سلسلے میں جاننے کے لیے ہم حضرت علامہ مفتی شم تبریز علیمی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت پہلے آپ مختصر تعارف اپنا پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بحیثیت سائنسداں کچھ فرمائیے۔ سب سے پہلے نیوز ٹوڈے اردو کے جملہ ناظرین میرا سلام عقیدت قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی جڑے ہیں وہ بھی یہ جانیں گے آگے، اور آپ نے اس کی ہیڈنگ پڑھا ہوگا کہ یہ عرس اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان کے سلسلے میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، میں ہوں ناچیز محمد شمس تبریز علیمی، اور میرا تعلق ارریہ بہار سے ہے، اور میں الحمدللہ تقریباً 7 سال سے بنگال کی سرزمین پہ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، بس یہ علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے بس کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کے علمی کارناموں میں سے ایک جو بہت ہی اہم اور عصر حاضر اور اس موجودہ زمانے میں جسے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے، اور عام طور پہ کالجز یونیورسٹیز کے جن کا بیک گراؤنڈ اسکول رہا ہے وہ سب اسٹوڈنٹ جو ہے سائنس کا عنوان سلیکٹ کرتے ہیں، تو اسی پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی کارنامے ہم جیسے کم علم کم فہم کیا بتا سکتے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پر آج یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کرائے جا رہے ہیں اور ڈاکٹریٹ کی جو ہے ڈگریاں سونپی جا رہی ہے، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے آپ کے علمی کارنامے ہیں اور ایسے عناوین پر آپ نے کام کیا ہے کہ اب تک جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر کے انڈیا کے علماء کرام اس طرف توجہ دیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جس طرح سے سائنس کے عنوان پر ایک الگ الگ چیز کی تحقیق کی ہے اور گزشتہ زمانے اور آج کے زمانے کے سائنٹسٹ کو منہ توڑ جواب دیا ہے، چونکہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مکمل طور پہ دین اسلام اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی وقف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مذہب اسلام پہ حملہ ہوا اور جب بھی کیا ہے نبی کائنات کی جو ہے زندگی پر اور آپ کی شان میں گستاخیاں کی گئی، حملے ہوئے، چاہے جس طرح سے ہو، تو آپ نے اس کا دندہ شکن جواب دیا، چاہے وہ حملہ کرنے والے وقت کے مشرک رہے ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ کہتے ہوں۔ جب بھی مذہب اسلام پہ حملہ کیا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تحقیقات اور سائنس کی روشنی میں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وقت کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی اسے ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دل سے تو ایکسیپٹ کر رہے تھے لیکن اپنے قلم کے ذریعے سے سائنٹسٹ کے درمیان میں اس کو ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن دل سے یہ مان رہے تھے کہ واقعی سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیق بہت ہی عظیم ہے۔ تو ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت کے علمی کارنامے یوں تو بہت ہی زیادہ ہیں، اور خاص کر کے میں چونکہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ کے یعنی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سائنسداں، تو ناظرین اعلیٰ حضرت نے سائنسی اور تحقیقی دنیا میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا ہے اور اپنی نظر و فکر کے ذریعے سے جدید علوم کے دامن کو مالا مال کیا ہے اور اسلام مخالف جو نظریات ہیں اس کا بالکل منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چنانچہ میں بتاؤں کہ جب یہ نظریہ دیا گیا سائنٹسٹ کے ذریعے سے کہ زمین یہ حرکت کرتی ہے، یعنی زمین گھومتی رہتی ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ زمین کیا ہے، یہ ساکن ہے، یہ حرکت نہیں کرتی ہے، تو جب اس زمانے کے یعنی جب سرکار اعلیٰ حضرت کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جب سائنٹسٹ نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ زمین کیا ہے، حرکت کر رہی ہے، تقریباً 1880 عیسوی کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پروفیسر البرٹ آئنسٹائن نے کیا ہے کہ ایک تجربہ کیا جس سے اس کا نظریہ رد ہوتا تھا، یعنی اس کا بھی نظریہ کیا ہے، یہ تجربے کی بنیاد پر رد ہو رہا تھا، لیکن اس نے پھر اس کی ایسی توجیہ کی جس سے یہ نظریہ اس کا ثابت ہو گیا۔ مگر کہتے ہیں بقول سید محمد تقی، یہ سائنس کی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر عقلی جو ہے توجیہ تھی، یعنی ایک ایسی توجیہ اس نے پیش کیا تھا کہ جس کی جو ہے عقل بھی جس کے مخالف تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اس کی توجیہ کی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آئنسٹائن کے ہم عصر ہیں، انہوں نے آئنسٹائن اور دیگر سائنسدانوں کے افکار و خیالات کی ایسی گرفت کی کہ آپ نے ایک دو دلائل نہیں بلکہ زمین یہ رکی ہوئی ہے، ساکن ہے، اس پر 105 دلائل دے کر کے سائنٹسٹ کے رد فرما دیے۔ اور چنانچہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، میں من وان وہ اقتباس ناظرین کے سماعت کے حوالے کروں تاکہ آپ کے جو ہے آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہو جائے۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بیعونہ تعالیٰ فقیر نے رد فلسفہ جدیدہ میں ایک مبسوط کتاب جس کا نام ہے مسمى بنام تاریخی فوز مبین 1338 ہجری 1919 عیسوی میں لکھی، 105 دلائل سے حرکت زمین باطل کی اور جاذبیت و نافریت وغیرہ مضمومات فلسفہ جدیدہ پر وہ روشن رد کیے جن کے مطالعے سے حرز انصاف پر بحمدہ تعالیٰ آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے کہ فلسفہ جدیدہ کو اصلاً عقل سے مس نہیں۔ تو ناظرین کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ کیا ہے
عطا کردہ جو ہے وہ علم ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے سائنٹسٹ کا بھی رد کیا ہے۔ اس طرح سے صرف سائنس پر آپ دیکھیں تو حضور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں یعنی 150 کتابیں صرف آپ نے سائنس کے ٹاپک پر تحریر فرمائی ہیں، کہ جن میں سے بہت ساری کتابوں کو جو ہے شائع بھی کیا گیا اور بہت ساری کتابیں ابھی شائع ہونے کے لیے باقی ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر یعنی مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایسے عالم دین کہ اللہ نے ان کے اندر میں ایسی جو ہے بصیرتیں ودیت فرما دی، اور آج کے زمانے ماڈرن زمانے میں جو جیسے ماڈرن مائنڈ والے لوگ رہتے ہیں ان کی یہ سوچ ہے کہ مدرسے کے مولوی کیا جانتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کی دین ہے۔ اسی طرح سے بہت بڑے بڑے جو مجاہدین ہند گزرے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کا فتویٰ دیا اور جنگ آزادی میں حصہ لیا، تو وہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سائنس پر بحث کی ہے تو 150 کتابیں جو ہے عطا کر دی ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم عطا فرمائے تھے۔ تو اب میں نام اگر لوں سارے سائنٹسٹ کے جن کا رد کیا تو بہت ٹائم لگے گا۔ مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہارتیں عطا فرمائی کہ آپ نے سائنٹسٹ کے غلط نظریات کا رد فرمایا، اور اس طرح سے کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے کیا ہے اسے ظاہر فرمایا۔ تو ناظرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی جو ہے طاقتور بنایا اور ایٹمی سائنسداں ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی علمی بالخصوص سائنسی تحقیقات کے اتنے زیادہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ باقاعدہ اتنے بڑے وہ سائنٹسٹ تھے کہ فرمایا گیا کہ آج جس طرح سے تخلیق انسانی میں جیسے مان لیجئے بائیو ٹیکنالوجی ہے، جینیٹکس ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے اصول کی تشریح اور پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، فلوئڈ ڈائنامکس کی تشریح، ٹوپولوجی جو ریاضی کا ایک مضمون ہے، چاند و سورج کی گردش، میٹرالوجی یعنی چٹانوں کی ابتدائی ساخت اور حیت، دھاتوں کی تعریف، کورال یعنی مرجان کی ساخت، زلزلوں کی وجوہات کے زلزلے آج کیوں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ کتابیں لکھی اور لوگوں کو بتایا۔ تو ناظرین، اعلیٰ حضرت کی تصریفات جو ہے تقریباً 1500 سے زائد ہیں، 1500 سے زائد جو ہے آپ نے تصریفیں فرمائی، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ علم فقہ میں بہت مہارت رکھتے کہ آج صرف سنی بریلوی لوگ نہیں بلکہ جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں چاہے کسی بھی مسلک سے بلونگ کرتے ہوں وہ بھی فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی عظیم زندگی ہے، اور آپ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، صرف اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہے سر ضیاء الدین جو ہیں وہ دیگر ممالک سے جا کر کے انہوں نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کو جو ہے ریاضی کا یعنی میتھمیٹکس کا ایک علم جاننا تھا، اور اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے وہ جرمن کا سفر کرنے والے تھے۔ اس نے تذکرہ کیا جو شعبہ دینیات کے پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تذکرہ کیا کہ مجھے جرمن جانا ہے اور میتھمیٹکس کا علم ریاضی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ جاننا ہے۔ تو حضور سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں جانا، لیکن بریلی چلو اور میرے حضرت حضور اعلیٰ حضرت تشریف فرما، ان سے ذرا یہ مسئلہ دریافت کر لو۔ تو وہ جو یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ تھے اور دیگر کنٹریز سے علم حاصل کیے ہوئے تھے، ماڈرن مائنڈ والے، تو اس نے کہا کیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مدرسے میں پڑھنے والے کوئی مولوی اور وہ بھی میتھمیٹکس کا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ حل کر دے؟ تو کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چل کے بات تو کر لیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ پھر بات گزر گئی، پھر 2-3 روز کے بعد جب تذکرہ ہوا کہ اب کیسے کیا کروں، جانا ہی پڑے گا، تو حضور سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بار چل کے مل لیں۔ تو جب اصرار کیا تو کہا جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو چلتے ہیں۔ بہرحال گئے تو اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز تھی، طبیعت آپ کی علیل تھی، مگر جب آپ گئے تو حضور اعلیٰ حضرت نے جو ہے
دریافت فرمایا کچھ ہی لمحے میں کہ یہ بتائیں کون سا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ضرور بتائیں. تو یہ جو پروفیسر صاحب تھے وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اس نے کہا کہ بہت ہی اہم ہے اور اچھی طرح سے بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں. کہا پہلے بتائیے تو صحیح، سرکار اعلیٰ حضرت سے جب اس نے عرض کیا، ادھر سے اس کے سوال نکلنے تھے کہ فوراً سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا. اور جواب سننا تھا کہ وہ پروفیسر جو وائس چانسلر سے علی گڑھ کے فوراً بول پڑتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اس سے پہلے اسی کے بارے میں کتاب مطالعہ فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ وائس چانسلر آپ جانتے ہیں کہ کوئی جاہل نہیں تھے، انڈیا کے علاوہ دیگر ممالک کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے اور میتھمیٹکس کے بہت ہی اہم وہ پروفیسر تھے، ماہر تھے. مگر وہ بول پڑے کہ علم لدنی یعنی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے، علم لدنی کے بارے میں نے سنا تھا، مگر آج اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علم لدنی کی شکل میں ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو ناظرین، چاہے علم ریاضی ہو، چاہے سائنس کے جتنے بھی علوم ہو، بایولوجی جائلوجی جتنے بھی ہو، ٹوپولوجی وغیرہ، وہ سب پہ سرکار اعلیٰ حضرت کو مہارت تھی. دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سبوں کو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اور ان کی زندگی کو مطالعہ کر کے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے دیگر یعنی مدرسے کے علوم کے ساتھ ساتھ خاص کر کے علماء کرام اور طلباء مدارس کے لیے ایک پیغام کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی بتا رہی ہے اور آپ کی تصنیفات بتا رہی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم سائنس کو بھی مطالعہ کریں، سائنس بھی پڑھیں. اور جیسا کہ آج کل مدارس میں سائنس ہوں، میتھمیٹکس ہوں، کمپیوٹرز ہوں، یہ ساری تعلیمیں آج مدرسے میں دی جا رہی ہے. ناظرین دعا کریں. انہی پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ناظرین، حضرت علامہ مفتی شمس تبریز علیمی صاحب قبلہ ایک بہترین عالم ہیں، اپنی جماعت اہل سنت کے نامور خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو جو سائنسی پہلو ہے انہوں نے پیش کیا. میں مزید اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ موشن آف ارتھ کے تعلق سے البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ پیش کیا کہ زمین موشن میں حرکت کرتی ہے، جیسے حضرت نے بتایا بھی. اور اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتاب رکھی فوز مبین در رد حرکت زمین. ایک بات اور بھی ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین یہ کتاب اردو میں ہے. یہ کتاب جب پاکستان پہنچی، غالباً پاکستان کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کتاب کا انگریزی ٹرانسلیٹ کیا اور اس کتاب کا نام رکھا A Fair Success Refuting Motion of Earth. یہ کتاب جب جرمن پہنچی اور وہاں کے جو سائنس داں حضرات تھے انہوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر سیمینار کیا. ایک طرف آئنسٹائن کی تھیوری کو رکھا اور ایک طرف میرے اعلیٰ حضرت کی تھیوری کو رکھا اور دونوں کا موازنہ کیا، تو وہ لوگ جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت حق پر ہیں. وہ اس سیمینار میں تقریباً 100 سائنسداں موجود تھے، تو ان 100 سائنسداں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو اعلیٰ حضرت کی حمایت میں تھی، اور اس کتاب کا نام ہے 100 Authors Against Einstein، جس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہوئے جو انہوں نے میرے اعلیٰ حضرت نے حرکت زمین کے رد میں لکھا تھا اور البرٹ آئنسٹائن میں جو تحقیق پیش کی تھی وہ زمین کی حرکت کی اس بات میں، تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سچ ثابت ہوئی. تو ان 100 مصنفین نے، 100 سائنسداں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا 100 Authors Against Einstein نامی کتاب. بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی بڑی شخصیت ہے اور یہ خوش قسمت بات ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ نے ہندوستان میں پیدا فرمایا. بلا امتیاز مذہب و مسلک سارے ہندوستانیوں کے لیے اعلیٰ حضرت کی ذات ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شخصیت ہندوستان میں عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ ہے عشق مصطفیٰ. یوں تو عشق مصطفیٰ ہی اعلیٰ حضرت کی زندگی کا اہم حصہ ہے. انہوں نے جو بھی کام کیا ہے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کیا ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر اس معاملے میں اس پہلو پر مزید جانکاری کے لیے یہ ہماری جماعت کے ایک بہترین عالم جو اس وقت بمبئی جو عروس البلاد کے نام سے مشہور ہے، وہاں کے ساکنہ کا میں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ علی حسن، اس میں مفتی ہیں، مدرس ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی معراج شمسی صاحب. آپ عشق رسول اعلیٰ حضرت کی بحیثیت عاشق رسول پر آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اپنا تعارف پہلے پیش فرما دیں.
عرص اعلیٰ حضرت کی محفل میں تشریف فرما مقتدر علماء کرام اور نیوز ٹوڈے اردو کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معراج عالم شمسی حسنی، استاذ دارالعلوم علی حسن اہل سنت ساکنہ کا ممبئی، آبائی وطن اسلام پور اتر دیناج پور، بغرض امتحان آندھرا پردیش کا مشہور شہر پوڈلی پرکاسم میں حاضر آیا ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ طے پایا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے موقع پر ہم لوگ حاضر تو نہ ہو سکے، لیکن چند گھڑیاں اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے نام ضرور کریں گے، اور اسی کے تحت ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ چند باتیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ معزز حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ ان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جن جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کو یہ انعام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور عشق رسول وہ سرمایہ افتخار ہے کہ جن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وہ اس دنیا میں بھی لاجواب اور بے مثال ہوئے، اور وہ آخرت میں بھی لاجواب اور بے مثال ہوں گے۔ انہی محبوبان خدا میں ایک معتبر اور برگزیدہ شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان محب السادات، کنز الکرامات، امام العاشقین، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان وہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پہ ماررہ مطہرہ شریف کے ایک بزرگ شخص جن کا نام حضرت سید اسماعیل حسن میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے درود شریف لکھ دیں، اور آپ نے ان سے لکھوانا چاہا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے حامی بھر لی اور آپ نے درود پاک کو لکھنا شروع کیا۔ اس درود پاک میں دو لفظ ایسے تھے جن کو اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں، چھوڑ دیا۔ اب اگر میں اس کی تشریح کروں تو وقت بہت زیادہ لگے گا، اسی وجہ سے اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے ان دونوں لفظوں کو چھوڑ دیا، اور جب یہ درود پاک سید اسماعیل حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ درود پاک پہ تو دو لفظ اور بھی تھے، آپ نے انہیں شامل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جواب دیا کہ ایک لفظ اس میں یہ ہے جس کا جو کہ زاہد ہے، اور زاہد کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو
اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مالک و مختار ہیں، اسی وجہ سے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا لفظ لکھوں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان زاہد کا لفظ ترک فرما دیا۔ یہی وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہے، ان کی ذات اس قدر معتبر ہے کہ ان کے تعلق سے اپنے غیر بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر عشق رسول اگر سیکھنا ہو تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا عالم دین بقول ان کے، جن کا نام الیاس ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بندے کو اس دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر لمحے عشق رسول میں گزرے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کہیں اور نہ جائے، بریلی جا کر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے محبت سیکھے، کیونکہ جو بندہ اعلیٰ حضرت سے محبت سیکھے گا وہ اس دنیا میں کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات اس قدر اہم ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں اس قدر شرسار ہے کہ ان کا یقین جس قدر احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہے، اس طرح سے کسی پر بھی اس طریقے کا عقیدہ اگر دیکھا جائے تو کوئی آج کے اس دور میں اتنا پختہ عقیدہ رکھنے والا موجود نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ اسی جملے پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب اپنے والد گرامی حضرت علامہ مفتی نقی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ سفر حج پر آپ جاتے ہیں اور کشتی پر آپ سوار ہوتے ہیں، سوار ہونے کے بعد جب آپ دعا پڑھ کر کے کشتی پر سوار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں تھپکیاں لیتی ہوئی یہ کشتی جو ہے ہچکولے کھانا شروع کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈوبنے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو اب جتنے لوگ تھے انہوں نے کفن پہننا شروع کیا اور اکثر لوگ کفن پہن چکے تھے، رونا دھونا شروع تھا اور سب کلمہ پڑھ رہے تھے۔ ایسے موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ مجھے یقین کامل ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کشتی کبھی بھی ڈوبنے والی نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی نقی علیہ رحمت و رضوان جو آپ کے والد گرامی ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کشتی ڈوبے گی کیوں نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا تھا کہ آقا کریم کی حدیث ہے، میرے پیارا آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تو ایسی صورت میں وہ کشتی ہو چاہے کوئی بھی جو ہے وہ سفر کے معاملے میں جو بھی سواری ہو، اس پر کبھی بھی جو ہے کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آ سکتا کہ وہ حادثے کے شکار ہو جائے۔ بس مجھے آقا کریم کی حدیث پر یقین ہے، اور یقین میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق ہی تھا جس کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس طرح سے آپ کا یقین تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عاشق رسول امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے علم کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ بلا تعارف حضرت علامہ مولانا تمیز الدین صاحب اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پر اپنے اظہار خیال فرمائے، مختصر میں، پورا جامع اور مختصر الفاظ میں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ نیوز ٹوڈے اردو کے ناظرین و سامعین، یہاں جلوہ افروز جملہ علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد تمیز الدین اشرفی جامعی ہے۔ آئی بلونگ ٹو کولکاتہ، پچھم بنگال سے میرا تعلق ہے، وہاں کا ریزیڈنٹ ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی علماء کرام جلوہ افروز ہیں، دیگر اسٹیٹوں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی بہار سے ہیں، کوئی بنگال سے ہیں، اور ہم لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ عرس اعلیٰ حضرت صرف سرزمین بریلی شریف ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں منایا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چھوٹا سا مختصر سا پروگرام رکھا ہے۔ وقت کافی ہو چکا اور ہمارے اینکر صاحب بھی گڑھ ہیں، مختصراً آپ صرف اپنا تاثر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے تصانیف پر پیش فرمائیے۔
नाजरीन, आला हज़रत अज़ीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की तसानीफ़ आपने तसनीफ़ी काम बहुत कसरत के साथ किया। आपकी तसानीफ़ की तादाद गालिबन 1000 से ज़ायद बताई जाती है, जो उर्दू, अरबी और फ़ारसी में मौजूद है। और आपने जो किताबें लिखी है ये सिर्फ़ इस्लामी मौज़ूआत पर ही नहीं बल्कि दिगर उलूम क़दीमा और जदीद साइंसी उलूम व फ़नून पर भी मौजूद है। और नाजरीन, ख़ास बात यह है कि आपने जो किताबें लिखी है उन किताबों का तर्जुमा दिगर ज़बानों में भी किया जा रहा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें और आपको कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान की शक्ल में उर्दू में दिया। ये वही कंजुल ईमान है जिसको 10 से ज़ायद मरतबा दिगर ज़बानों में भी ट्रांसलेट किया जा चुका है। 10 मरतबा से ज़्यादा दिगर ज़बानों में भी ट्रांसलेट किया जा चुका है। और इमाम अहले सुन्नत ने हम सुन्नी अहले जमात को, अहले सुन्नत को एक अजीम तोहफ़ा फ़तवा रिज़विया की शक्ल में दिया है। ये वो फ़तवा रिज़विया है जो 33 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिनमें 300 से ज़ायद रसाइल और हज़ारों सवालात मा जवाबात मौजूद हैं। आपकी किताबों का नाम तारीख़ी इल्मी आदात के एतबार से रखा गया है, यानी सन्न तसनीफ़। आपके किताबों का नाम जो है सन्न तसनीफ़ क्या है, उसी हिसाब से आपकी किताबों का नाम रखा गया है। मैं अपने बयान को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ़ लाइए, चूँकि हम लोग अभी प्रोग्राम को इख्तिताम करने के फ़िराक में हैं। हज़रत अल्लामा फ़िरोज़ अहमद मिसबाही साहब जो इदारे शरिया पटना में रिसर्च स्कॉलर हैं, अभी सेकंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में। तो चूँकि हम लोग यहाँ जी फाइनल सेकंड ईयर से, चूँकि हम लोग यहाँ इम्तिहान के सिलसिले में आए हैं और हम लोग मौलाना हैं। आमतौर पर लोगों के जहन व दिमाग में एक मौलाना को देखने के बाद जो ख्याल आता है तो वो ये समझते हैं इनका दौर मस्जिद से मदरसा तक। यही मनफी सोच लोगों के दिलों में है। तो हम यहाँ बीएड के इम्तिहान देने के लिए आए हैं, तो वो कुछ मदारिस के तलबा भी हों जो देख रहे हों। आप मुफ्ती साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए मुख्तसर और जामे अंदाज में, और तलबा को एक पैगाम दीजिए कि असली उलूम क्या है, उन्हें इस तरफ किस तरह पेशकदमी करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मैं सबसे पहले न्यूज़ टुडे उर्दू के एंकर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, यानी हज़रत मौलाना एहसान मिसबाही साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये तासुर पेश करने का मौका इनायत फरमाया। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरा नाम मोहम्मद फ़िरोज़ अहमद मिसबाही है। बिफ़ज़्लिही ताला मैंने जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फ़जीलत की तकमील की और फ़िलहाल बिफ़ज़्लिही ताला मरकज़ी दार शरिया पटना में इफ्ता की तालीम हासिल कर रहा हूँ। मुझे ये पैगाम आप लोगों तक शेयर करना है और नशर करना है कि आप हरगिज़ ये ना समझें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आलिम लाइन में पढ़ाएंगे, दीनी तालीम देंगे तो वो सिर्फ़ दीनी तालीम तक ही आपको महदूद रख देना है। हरगिज़ ऐसी सोच ना रखें, बल्कि आप अपने बच्चों को जहाँ दीनी तालीम दे जो कि ज़रूरी है, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को आलिम बनाने के साथ साथ IPS अफसर भी बनाएं। आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाएं, आप अपने बच्चों को मास्टर बनाएं। हज़रात गिरामी, हम में आपने देखा कि सारे लोग मौलाना हैं, लेकिन सारे लोग बिफ़ज़्लिही ताला दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के हुसूल के लिए आए हुए हैं। जैसे हज़रत मौलाना एहसान साहब मिसबाही साहब क़िबला भी आलिम होने के बावजूद बीएड कोर्स कर रहे हैं ताकि दुनियावी मैदान में भी अपना असर व रसूख दिखा सकें। हज़रात गिरामी, सामिरे नाज़रीन किराम, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें ताकि
وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے غیر کا محتاج نہ ہو، تاکہ یہ دنیا میں بھی وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات کو میں عرس رضوی کا خوب مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہ سچ ہے، عصری تعلیم ابھی دور حاضر کی سخت ضرورت ہے۔ جس طرح دینی تعلیم ہماری عقائد، ہمارے فرائض اور معمولات دینیہ کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے ابھی تو حال یہ ہے مصباحی صاحب کہ آپ ٹرین میں سفر کریے یا پھر فلائٹ میں سفر کریے، ہر چیز لکھی طور پر آتا ہے، اور وہ اردو یا عربی یا فارسی میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لینگویج انگلش میں لکھا آتا ہے۔ تو جو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ تہ دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بچپن سے ہی لینگویج پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف اردو تو آپ اردو کلاسوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے اساتذہ آپ کو اردو میں پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مزید انگریزی آپ کی جو مقامی زبان ہو، مثلا اگر آپ جھارکھنڈ سے ہیں، یو پی بہار سے ہیں تو ہندی مادری زبان ہوئی، جو بنگال سے ہیں ان کے لیے بنگالی زبان مادری ہے، جو اڑیسہ سے ہے ان کے لیے اڑیا ہے، اسی طرح دیگر ریاستوں کی ایک مادری زبان ہے، تو اس مادری زبان پر وہ عبور حاصل کریں۔ تو حضرت مفتی تشم تبرے صاحب میں آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو علماء کرام جو یونیورسٹیز میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے یہ کیسا قدم ہے اور لوگوں کو کس طرح اس طرح اور پیش قدمی کرنی چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی بہتر سوال کیا کہ جو بھی ہمارے علماء کرام مدرسے کے فارغین ہیں اور ابھی یونیورسٹیز وغیرہ میں انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا ہی قدم ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر جو ہے راستہ ملے گا، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ لوگ جو ہے معاشی طور پہ بھی بہتر رہیں گے، اور اس سے دین کی خدمات اچھی طرح ہوگی، کیونکہ آج کے زمانے میں دین کی خدمت کے لیے بھی روپے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہمارے اساتذہ ٹرینڈ ہوں گے، بی ایڈ ہو، ڈی ایل ایڈ ہو، ایم ایڈ ہو، پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیں گے، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ معاشی طور پہ اس کا راستہ ہموار ہوگا اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ بہت حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب، اعلیٰ حضرت کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس کو مختصر میں بتائیں آپ۔ محترم سامعین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے نیوز ٹوڈے اردو کے ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے حق میں عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے، اس عنوان کے تحت میں یہی اس نیوز ٹوڈے اردو کے تحت آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کی ذات ایک بہت بڑی شخصیت اور بہت عالی ذات ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے اس نیوز ٹوڈے کے ذریعے سے بہت سارے تعارف اور شخصیات کے بارے میں آپ لوگوں نے جانا، سب سے بڑا پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں اور تمام اہل ایمان کو، عالم اسلام کو جو دیا ہے، وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق و محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان کہ جہاں کنی کا وقت آیا اور جب آپ بستر علالت پہ پڑ گئے، بیمار ہو گئے، جب آپ نے آخری مجلس مقرر کیا تو اس میں اپنے دیگر احباب اور اہل ایمان کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں، اب میں کس دور کا اور کس زمانے کا انتظار کروں جبکہ ہمارا بچپنا اور جوانی جا چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، اب اس کے بعد صرف موت کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہزاروں مجلسیں قائم کر سکتا ہے جس میں میں آپ حضرات کو سنا سکتا ہوں اور آپ حضرات سن سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ امید نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، میں 14.25 سال کی عمر سے میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ جہاں رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہو، جو شخص ان کے شان میں گستاخی کرے ان سے آپ کو سے دور ہو جائیں، ایسے لوگوں سے آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں۔ یہی پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ الرضوان نے خصوصی طور پر عالم اسلام اور اہل ایمان کو دیا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وقت کافی ہو چکا ہے اور اب کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں
میں ایک بار پھر اپنے پورے علماء کرام کی طرف سے 103واں عرس رضوی کی تحریر سے دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تو ہم لوگ اس وقت کوئی ٹرین میں تھے یا کوئی سفر میں تھے یا اس وقت ہم لوگ پہلا پرچہ تھا، تو اس لیے اس دن ہم لوگ اس عرس رضوی کو سیلیبریٹ نہیں کر سکے، تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ عرس رضوی کا انعقاد ہو اور سبھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور یہ علماء کرام جو یہاں آئے ہیں ان سے آپ کا سامنا کرائیں، اور ان کے زبانیں انہوں نے جو اظہار خیال فرمایا، یقیناً ان سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ سبق ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب علماء نے جو بیانات اپنے طور پر پیش کی ہے، مولا اس میں جو خامیاں ہیں تو قبول معاف عطا فرما، اور جو صحیح ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ اسی طرح کی خبروں کی خبر، ہر طرح کی دینی، سماجی، ادبی سرگرمیوں سے واقفیت اور حالات حاضرہ کی آگاہی کے لیے نیوز ٹوڈے اردو کو فالو کریں۔ اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔